اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ لوگوں سے کہہ دیں سن لو طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ اپنے لیے اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا منتخب فرما لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی اللہ ہے جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک نظام میں مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک ستارہ اور سیارہ مقرر وقت کی حد تک اپنے مدار میں چلتا ہے۔ خبردار وہی پورے نظام پر غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک حیاتیاتی خلیے سے پیدا فرمایا، پھر اس سے اسی جیسا جوڑ بنایا، پھر اس نے تمہارے لیے 8 جاندار جانور مہیا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے رحموں میں ایک تخلیقی مرحلے سے اگلے تخلیقی مرحلے میں ترتیب کے ساتھ تمہاری تشکیل کرتا ہے۔ اس عمل کو 3 قسم کے تاریک پردوں میں مکمل فرماتا ہے۔ یہی تمہارا پروردگار ہے جو سب قدرت و سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تخلیق کے یہ مخفی حقائق جان لینے کے بعد بھی تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر و ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر گزاری کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا، اور پھر اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ فرما دیجئے اے کافر، تو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا ظاہری فائدہ اٹھا لے، تو بے شک دوزخیوں میں سے ہے۔ بھلا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ مومن جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کی حالت میں عبادت کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ فرما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ محبوب میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے، اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر
بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اپنی طاعت و بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے سر انجام دوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں زبردست دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، سو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل سائبان بنے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تو کیا آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جو دائمی دوزخی ہو چکا ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت میں بلند محلات ہوں گے جن کے اوپر بھی بالا خانے بنائے گئے ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے رواں کیے، پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد تو اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر فائز ہو جاتا ہے، اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کے فیض سے محروم ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معانی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رقت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن آگ کے برے عذاب کو اپنے چہرے سے روک رہا ہوگا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا ان بدعمالیوں کا مزہ چکھو جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے رسولوں کو جھٹلایا تھا، سو ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ پہنچا کہ انہیں کچھ شعور ہی نہ تھا۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے
تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں سے زیادہ صاف اور بلیغ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایسے غلام شخص کی جس کی ملکیت میں کئی ایسے لوگ شریک ہوں جو بد اخلاق بھی ہوں اور باہم جھگڑالو بھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جو صرف ایک ہی فرد کا غلام ہو۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات کے لحاظ سے یکساں ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت توحید کو نہیں جانتے۔ اے حبیب مکرم، بے شک آپ کو تو موت صرف ذائقہ چکھنے کے لیے آنی ہے، اور وہ یقیناً دائمی ہلاکت کے لیے مردہ ہو جائیں گے۔ پھر دونوں موتوں کا فرق دیکھنے والا ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور باہم جھگڑا کرو گے۔ ایک گروہ دوسرے کو کہے گا کہ ہمیں مقام نبوت اور شان رسالت کو سمجھنے سے تم نے روکا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں، تم خود ہی بدبخت اور گمراہ تھے۔ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ ہی تو متقی ہیں۔ ان کے لیے وہ سب نعمتیں ان کے رب کے پاس موجود ہیں جن کی وہ خواہش کریں گے، یہی محسنوں کی جزا ہے، تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو جو انہوں نے کی ان سے دور کر دے اور انہیں ان کا ثواب ان نیکیوں کے بدلے میں عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندہ مقرب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی نہیں ہے؟ اور یہ کفار آپ کو اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ اس کے قبول حق سے انکار کے باعث گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت سے نواز دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ مجھے رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا وہ بت اس کی بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تم انجام کو جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب اترے گا۔ بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے حق کے ساتھ کتاب اتاری، سو جس نے ہدایت پائی تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر دیتا ہے، اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آئی ہے ان کی نیند کی حالت میں پھر ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو مقررہ وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے اذن کے خلاف بتوں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ فرما دیجئے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہوں،
اور ذی عقل بھی نہ ہوں۔ فرما دیجئے سب شفاعت کا اذن اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو اس نے اپنے مقربین کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت بھی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا ان بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ پوجتے ہیں تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ عرض کیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والے، غیب اور ظاہر کا علم رکھنے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور اگر ظالموں کو وہ سب کا سب مال و متاع میسر ہو جائے جو روئے زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی مل جائے تو وہ اسے قیامت کے دن برے عذاب سے نجات پانے کے بدلے میں دے ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ عذاب ظاہر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فی الواقع یہ باتیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، سو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کسی کام نہ آ سکا، تو انہیں وہ برائیاں آ پہنچیں جو انہوں نے کما رکھی تھیں، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی ان قریب وہ برائیاں آ پہنچیں گی جو انہوں نے کما رکھی ہیں، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف توبہ و انابت اختیار کرو اور اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق کے طاعت میں کی، اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ رب فرمائے گا ہاں بے شک میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، سو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی پہنچے گی،
اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فرما دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی پرستش کرنے کا کہتے ہو، اور فی الحقیقت آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے کہ اے انسان اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرا عمل برباد ہو جائے گا اور تو ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، بلکہ تو اللہ کی عبادت کر اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ پھر اس میں دوسرا سور پھونکا جائے گا، سو وہ سب اچانک دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین محشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور ہر ایک کے اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور انبیاء کو اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس دن کی پیشی سے ڈراتے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن کافروں پر فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو ان سے وہاں کے نگران خوش آمدید کرتے ہوئے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، سو نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ اور اے حبیب آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، اور سب لوگوں کے درمیان حق کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔